تو بھائی گویا کہ 3 وجوہات کہ انسان کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہو اس لیے لوگ محبت کرتے ہیں، تو سب سے اعلیٰ اخلاق میرے نبی کا لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے حیثیت بڑی بلند دی ہے، مقام بڑا بلند دیا ہے، تو سب سے بلند و بالا مقام میرے نبی کا لوگ اس لیے محبت کرتے ہیں۔ خوبصورت بڑا ہے، سونا بڑا ہے، تو سب سے خوبصورت میرا نبی، لہذا ان تمام وجوہات کی بنا پہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر محبت جو ہے 100% نہیں ہے، 1% بھی کم ہو جائے، تو چاہے وہ مراد رسول کیوں نہ ہو، عمر فاروق ہی کیوں نہ ہو، جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کے لائق ہے وہ عمر فاروق ہے، وہ عمر فاروق جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے پہ شیطان نہیں آتا، جس عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب سے مانگ کے لیا ہے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اے عمر بتاؤ میرے ساتھ محبت کتنی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، دنیا وما فیہا کی ساری محبتوں سے بڑھ کے۔ کہا کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہو؟ عمر نے انکار نہیں کیا، لیکن سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں نے کبھی اس نقطے تک جا کے سوچا ہی نہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ ابھی عمر نہیں بولے، محبوب پیغمبر بولتے ہیں، فرمایا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، صحیح بخاری کی حدیث میں، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تمہارا ایمان رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کے بھی میرے ساتھ محبت نہ کر لو۔ بھائیو یہ کوئی نظریہ یا سوچ نہیں، یہ ایمان کا اصول ہے۔ جب تک نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت جو ہے دنیا کی ساری محبتوں کو نیچے رکھ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو اوپر رکھے نہ کی جائے، اس وقت تک ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کیا کہا ہے؟ لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو عرش والا تمہارے ساتھ محبت کرے۔ لیکن آج ہم اپنی سوچ کے مطابق مختلف سوچیں رکھتے ہیں کہ بھئی اس طرح محبت کر لیں تو یہ محبت کا انداز ہے، یوں کر لیں تو یہ محبت کا انداز ہے۔ تو اللہ نے بتایا ہے کہ محبت کا یہ انداز اگر تم اپنا لو گے، نبی بھی تم سے محبت کرے گا، میں عرش والا بھی تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ اللہ کیسے محبت کرے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہا میری اتباع کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نہیں بولتے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو میرا عرش والا کہتا ہے میرا نبی وہ بولتا ہے، جو عرش والا حکم دیتا ہے میرا نبی وہ بتاتا ہے، جو عرش والا چاہتا ہے میرے نبی کی بھی وہی چاہت ہے۔ تو نبی علیہ السلام بتاتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ اصول محبت کا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک محبت وہ ہے جو آج ہمیں گلی محلوں میں نظر آ رہی ہے، ایک محبت وہ ہے جو ہمیں اپنی مساجد میں نظر آتی ہے، ایک محبت وہ ہے جو میں سوچتا ہوں آپ سوچتے ہیں، لیکن اللہ کا ملحاکمین کیا سوچتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو میرے نبی سے محبت کرنا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ محبت کر لوں، میرے نبی کی اتباع کر لو، میرے نبی کی پیروی کر لو۔ میرے نبی نے جو اصول بنائے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی کی سیرت و کردار پکڑ لو۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا نبی جس چیز کا حکم دے دے اسے مضبوطی سے تھام لو، جس سے میرا نبی منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اصول میرا اللہ چاہتا ہے، اگر تم اپناؤ گے تو پھر میرے نبی سے سچی محبت ہے، پھر اللہ کی محبت ایسے بندوں کے مقدر میں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ یہ سوال کسی بھی مسلمان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بھائی کیا آپ جنت میں نہیں جانا چاہتے؟ تو فوراً بغیر سوچے کہ یہ کیسی بات ہے؟ جنت کے لیے تو دیکھیں سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ صحابہ نے مکہ چھوڑا جنت کے لیے، ماریں کھائیں جنت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تن من دھن قربان کیا، ہجرتیں کی، جہاد کیے، شہادتیں پائیں جنت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بھائیو گویا کہ سب سے بڑا مطلوب و مقصود مومن کا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا یا رسول اللہ
ایسا بھی کوئی بد نصیب آدمی ہے تو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا ہاں، من اتانی دخل الجنہ، جو میری اتباع کرے گا، میری سنت کے اوپر چلے گا، میری سنت کے مطابق اس کی خوشیاں ہوں گی، میری سنت کے مطابق اس کی غمیاں ہوں گی، میری سنت کے مطابق اس کی نماز ہوگی، میری سنت کے مطابق اس کا روزہ ہوگا، میری سنت کے مطابق اس کے جنازے ہوں گے، میری سنت کے مطابق ان کے نکاح ہوں گے، ان کا گھر بار، ان کا کاروبار، ان کا سفر و حضر، ان کے لیل و نہار، ان کے سارے معاملات میری سنت کے مطابق ہوں گے تو وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، اور جنہوں نے میری سنت کو دیکھ کے منہ پھیر لیا، وہ بھائی اس کے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام بھی ہمیں کر لینا چاہیے، کوئی بات نہیں، نبی نے نہیں کیا تو کون سی بات ہے، صحابہ نے نہیں کیا تو کون سی بات ہے، محدثین نے نہیں کیا تو کون سی بات ہے، فقہائے امت نے نہیں کیا تو کون سی بات ہے۔ 18 صدیاں 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ محبت کا یہ انداز بھی ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سن لیں، فمن عصانی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ بھائیو، اختلاف کی تو بات ہی نہیں ہے، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، کسی ملا کا فتویٰ نہیں ہے، کسی محدث کی بات نہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ میں اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، آج دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے دل و جان سے بڑھ کے محبت ہے، تو نبی علیہ السلام بتاتے ہیں اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو میری سنت کے ساتھ محبت کر لو۔ یا رسول اللہ، آپ کی سنت سے محبت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا دخل مع الجنہ، وہ آدمی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیو آئیں، آج کی خرافات کو چھوڑ دیں، رسم و رواج چھوڑ دیں، لوگوں کی بنائے ہوئے فرسودہ اعمال کو چھوڑ دیں، صرف اس عمل کو پکڑ لیں جس عمل پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہے، کیونکہ وہی عمل جو ہے قبر میں بھی میرے لیے جنتی باغیچہ بنائے گا، حشر کے میدان میں بھی اللہ کا الحاکمین حساب کتاب دیکھیں گے تو فرمائیں گے جاؤ میری رحمت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔